الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسن الجبارين مولد الحاربين رب اشرح لي صدري ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين سيدنا المعيد بشيرنا المشدد نبينا المجدد نحونا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجل سيما وغير الله في الأرضين لعن الله لا أعلم بشرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وسلم وبارك على ساهر دعوة النبوية والصدق الحيوية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقية والآثار الجعفرية والعلوم الكازمية والحجج الرغبية والجود التاخرية والنقابة الناقبية والحيبة الأسفلية القائمين بالأقام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل سب سے پہلے سمانا کی سلامتی دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجل وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز مائیں اور بہنیں، قرآن مجید کی دو آیتیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے جو دعوے محبت کرتے رہے، جو یہ کہتے کہ پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ میرے حبیب وہ تیری اطاعت کرے. یحببکم اللہ، اگر وہ تیری اطاعت کرے گے تو پروردگار کہتا ہے کہ میرے حبیب میں بھی ان سے محبت کروں گا. یعنی خدا کی محبت بغیر رسول کی اطاعت کے ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی. خدا نے قرآن میں کہہ دیا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو پروردگار عالم بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہ صرف یہ کہ خدا تم سے محبت کرے گا، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، تمہیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. جہاں پہ رسول کی اطاعت کا خدا نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے میری عزیز ماں بہنیں، وہیں پہ
اللہ کے رسول کہ سورہ نجم میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ کچھ نہیں بولتے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ جب کفار قریش آئے تھے، عرب آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم جاہل تھے، آپ نے ہمیں علم دیا، ہم حیوان تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، اب اجر رسالت دے دیجیے۔ سورہ شورا کی یہ آیت نازل ہوئی، میرے حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں چاہیے علاوہ یہ کہ میری اہل بیت سے تم مودت کرو، میری اہل بیت سے تم محبت رکھو۔ میری عزیز ماں بہنیں، جہاں پہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت کے طور پہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا گیا، وہی محب اہل بیت کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب محب اہل بیت محشر کے میدان میں آئے گا تو پروردگار عالم محب اہل بیت کو، اور یہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے جو امام منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جسے منتخب کیا گیا، جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے 12 اماموں کی امام کی محبت جو اپنے دل میں رکھے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جو میری اہل بیت کو منصوص من اللہ سمجھ کے محبت کرے گا، ایسا محب اور موالی اہل بیت جب محشر کے میدان میں آئے گا، پروردگار عالم اس سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ اے محب اہل بیت، دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائی تیرے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت تیرے لیے ہے، اس لیے کہ محب اہل بیت میں 20 خصال پائے جاتے ہیں۔ محب اہل بیت بن جانا زبانی دعویٰ کر لینا آسان ہے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 20 کوالٹیز پائی جاتی ہے، 20 اوصاف پائے جاتے ہیں، جس میں سے 10 صفتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور 10 صفتیں آخرت میں پائی جاتی ہے۔ محب اہل بیت دنیا میں کیسا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارا موضوع ہے دنیا میں محب اہل بیت کی نشانیاں، دنیا میں محب اہل بیت کی کوالٹیز۔ ہم اگر اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت میں سب سے پہلی جو نشانی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الزہد فی الدنیا، وہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے۔ دوسری کوالٹی، دوسری صفت محب اہل بیت کی الحرص علی عمل صالح، وہ نیک عمل کرنے میں لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، وہ نیک عمل سے کبھی مطمئن نہیں ہو جاتا کہ بس میں نے 50 سال نماز شب پڑھ لی، میں نے 60 سال اتنی عبادتیں کر لی۔ وہ اپنی عبادتوں سے حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ الحرص علی عمل صالح، ہر نیک عمل کے لیے وہ حریص ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں محب اہل بیت کے اندر جو تیسری صفت پائی جاتی ہے، تیسری کوالٹی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الورع فی الدین، وہ دین کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے اپنے دین کا سودا نہیں کرتا ہے، وہ دنیا کو قربان کر دیتا ہے لیکن دین کو کبھی بھی قربان نہیں کرتا ہے۔ وہ دین کے معاملے میں بہت ہی حساس ہوتا ہے، تقوی سے بلند منزل ورع کی، وہ پرہیزگاری میں ورع کی منزل پہ ہوتا ہے، تقوی سے بھی بلند منزل پہ ہوتا ہے۔ الورع فی الدین، دین کے معاملے میں وہ ورع پسند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت قیام اللیل ہوتا ہے، رات کو قیام کرنے والا ہوتا ہے، یہ پوری پوری رات سو کے گزارنے والا نہیں ہوتا ہے۔ محب اہل بیت رات کا ایک حصہ جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والا ہوتا ہے۔ 19ویں ماہ رمضان جب مولا کے سر میں ضربت لگی تو مولا نے کہا تھا معبود تو گواہ ہے اس بات کا کہ علی کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جب دن کا اجالا مجھے سوتے ہوئے دیکھ لے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں آئی۔ پروردگار تو گواہ ہے اس بات کا کہ جب بھی دن کا اجالا نکلا ہے اس نے علی کو مصلی عبادت پر دیکھا ہے،
ہم جس علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم جس مولا کے ماننے والے ہیں، امام نے ہم سے پوری رات نہیں مانگی، کہتے ہیں رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم مخصوص کریں۔ محب اہل بیت قیام اللیل ہوتے ہیں، یہ پوری رات سو کے گزارنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آئیے عزیزو، آج 5ویں صفت محب اہل بیت کی۔ محب اہل بیت میں 5ویں کوالٹی کون سی پائی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت میں جو 5ویں صفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ والرغبت علی العبادت، وہ اپنی عبادت کی طرف رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، وہ عبادت کی طرف گرتا اور شوق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بوجھ سمجھ کے عبادت کو انجام دے دیا، عبادت واجب ہے اس لیے انجام دے دیا، وہ شوق کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں عبادت کی طرف، نہ یہ کہ ملل کا احساس کرتے ہیں، سستی کا احساس کرتے ہیں، تھکے سستی کے ساتھ اتنے زیادہ بوجھ کا احساس کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، یہ دنیاوی کاموں میں چاہے کتنے تھکے ہوئے ہیں، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو رغبت رکھتے ہیں عبادت کی طرف۔ اور عبادت کے لیے دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک صفت آ گئی کہ یہ نیک کام کی طرف، نیک کام جو عمل صالح ہے، عمل صالح کے لیے صرف حریص نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے، لالچ کرنا الگ چیز ہے، رغبت کرنا الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ بعض وقت انسان لمبے رکوع سجدے کرتا ہے، لمبی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن دل اس کا نماز میں نہیں ہوتا ہے، دل اس کا مصلی پر نہیں ہوتا۔ ہم خود احساس کرتے، اس بات کو ہم خود محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑی دعا لے کے بیٹھ گئے، اب 2-3 صفحے تو پڑھ لیے، اب پلٹ کے دیکھ رہے کتنے صفحے باقی ہے، اب کتنی دعا ختم ہونے کی باقی ہے۔ دیکھیے شوق کے ساتھ عبادت کرنا، خدا ہمارے جسموں کی تھکاوٹ کو نہیں دیکھتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں اللہ کے رسول کہتے ہیں خدا تمہارے جسم کی ایکسرسائز یا کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کس طرف راغب ہے، آیا تمہارے دل اللہ کی عبادت کی طرف رغبت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا جب رغبت رکھو تو عبادت کرو۔ جب دل تمہارا اکتا جائے عبادت سے، رغبت نہ ہو تمہاری، مصلی کو چھوڑ دو، 5-7 منٹ کے لیے مصلی کو چھوڑ دو، کوشش کرو رغبت آ جائے تمہارے اندر۔ تاکہ زیارت سید الشہداء کے لیے بھی یہ کہا گیا، آگاہ بہجت سے در محضر بہجت جب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آقا جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں، اذن دخول یعنی کیا؟ اجازت، جو صاحب خانہ ہوتے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس سے اجازت مانگی جاتی ہے، کیا میں آپ کے گھر میں آ جاؤں؟ امام رضا کی زیارت میں اذن دخول ہے، ہر معصوم کی زیارت میں اذن دخول۔ کہاں اذن دخول تو ہم پڑھتے ہیں، آگاہ بہجت سے پوچھا پتہ کیسے چلے کہ امام نے اجازت دے دی؟ گھر کے دروازے پر جا کے ہم دستک دیتے، گھر والا گھر کے دروازے کو کھول کے کہتا ہے آ جاؤ، تبھی تو ہم گھر میں جاتے ہیں۔ آگاہ اذن دخول تو پڑھتے، پتہ کیسے چلے امام نے اذن دے دیا؟ آگاہ بہجت نے جواب دیا، آگاہ بہجت نے کہا کہ جب تم اذن دخول پڑھو، اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لو کہ امام نے تمہیں اذن دے دیا ہے۔ اگر آنسو نہ آئے تو کیا کرے؟ اذن نہیں ملا، آپ نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، دروازہ کھلا تھا، میں نے دستک دی، دروازہ کھلا تھا، میں دھکا مار کے اندر آ گئی، دروازہ کھول کے اندر آ گئی، کیا صحیح ہے؟ کسی اور کے گھر میں جانا بھی صحیح نہیں ہے، تو معصوم اماموں کے حرم میں کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ اگر رغبت نہیں ہے، دل راغب نہیں ہے امام کی زیارت کے لیے، آگاہ آنسو نہیں آ رہے، اس نے دخول تو پڑا، کیا کرے؟ چلے جائے حرم میں؟ کہا نہیں، پلٹ جاؤ، ہوٹل میں چلے جاؤ، مسافر خانے میں چلے جاؤ، اور کیا کریں؟ 3 دن روزے رکھو، شوق پیدا کرو، رغبت پیدا کرو۔ جب تک تمہارے اندر شوق نہ آ جائے، رغبت نہ آ جائے، عمل تمہارا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ زیارت کر کے آ گئے، کتنی زیارتیں کر لی ہم نے، نہیں، تمہارا دل راغب ہے اس بات کی طرف۔ لہذا وسائل الشیعہ میں اللہ کے رسول کہتے ہیں
خدا تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے. تمہارے دل راغب ہونے چاہیے اللہ کی عبادت کی طرف. تو میری عزیز ماں بہنیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل صالح کرتا ہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ میں کسی اور کے لیے کرے. اس عبادتوں کی خدا کو ضرورت ہے. ہر عمل انسان اپنے لیے کرتا ہے. ایک مرتبہ جبرائیل جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی جبرائیل مجھے کچھ اچھی باتیں بتاؤ. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں آپ کو 5 اچھی باتیں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اچھی بات تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ انسان چاہے جتنی لمبی زندگی گزارے، جتنی بھی لمبی زندگی گزارے، ایک دن ضرور اسے موت آنی ہے. ضرور یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا. بہت بڑے مکانات ہو، چاہے جتنی بھی سہولتیں ہیں، جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ کے اسے اپنے اصل گھر کی طرف پلٹ کے جانا ہے. چاہے جتنی لمبی زندگی گزارے، ضرور ایک دن وہ موت سے ملاقات کرے گا. یا رسول اللہ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ انسان چاہے دنیا میں جس کو بھی اپنا دوست بنائے، جس سے بھی اپنا دل لگائے، ایک دن ضرور اس سے جدا کر دیا جائے گا. چاہے اولاد سے دل لگائے، چاہے زیورات سے دل لگائے، چاہے دنیا کے مال و دولت سے دل لگائے، دنیا کے بہترین نعمتوں سے دل لگائے، ضرور ایک دن اسے جدا کر دیا جائے گا اس چیزوں سے. یا رسول اللہ تیسری اچھی بات یہ ہے کہ مومن کے لیے سب سے بہترین چیز، اللہ کے رسول سے جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ مومن کے لیے، مومن کا شرف، مومن کی سب سے بہترین چیز نماز شب کے اندر ہے. مومن کا شرف اس بات میں ہے کہ وہ نماز شب کی ادائیگی کرے. یا رسول اللہ مومن کی اصل عزت یہ ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد. مومن کی اصل عزت کون سی ہے؟ مومن کی اصل عزت یہ ہے یا رسول اللہ کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے مومن کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے. چوتھا جملہ، مومن کی اصل عزت یہ ہے. معاشرے میں کتنی عزت ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، اپنے آپ سے پوچھے گا میری عزت خدا کی نظر میں کیا ہے؟ میرے وجود سے میں کسی کو تکلیف پہنچاتی ہوں؟ جسم کے اعضاء سے، کسی بھی چیز سے، زبان سے، ہاتھوں سے. انسان مومن کی عزت یہ ہے وہ کسی دوسرے مومن کو اذیت نہ پہنچائے. اور پانچواں جملہ یا رسول اللہ انسان چاہے کوئی بھی عمل کرے لیکن ایک دن اپنے عمل سے ضرور ملاقات کرے گا. اچھا عمل کرے گا تو اچھے عمل سے ملاقات کرے گا، جزا سے ملاقات کرے گا. اگر برا کام کرے گا تو برائی سے ملاقات کرے گا. یعنی عمل انسان اپنے لیے کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتے. میری عزیز ماں بہنیں، اسی لیے سورہ فصلت کی آیت نمبر 46، سورہ حامیم سجدہ کی 46 نمبر کی آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک عمل کرے گا نا اپنے نفس کے لیے کرے گا. ومن اساء علیہا، اگر کوئی برا کام کرے گا تو وہ بھی اپنے لیے کرے گا. میں کسی کو نقصان پہنچا کے سوچتی ہوں کہ اس کو نقصان پہنچ گیا، قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تیری ذات کی طرف نقصان پلٹ کے آئے گا، یا اس دنیا میں یا اس کے بعد والی دنیا میں ضرور تجھے اس عمل کا جواب دینا پڑے گا. یعنی انسان نیکی کرے، برائی کرے، جو بھی کرتا ہے کسی اور کے ساتھ، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے خود کے ساتھ کرتا ہے. اور میری عزیز ماں بہنیں، محب اہل بیت جو رغبت رکھتے ہیں عبادت کی طرف، آپ دیکھیے یہ ایک ایسی عبادت ہے فرش ازاں کہ جس فرش پہ آ کے بیٹھنا الحمدللہ ہم رغبت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. صبح، دوپہر، شام، رات، جب بھی مجلس کے بارے میں سنتے ہیں، چونکہ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. امام حسین کی شہادت نے مومن کے دلوں میں ایک آگ جلا دی ہے، حرارت پیدا کرتی ہے، اور یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی.
ایک مجلس میں شرکت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اب تک ہم نے دیکھا ایک آنسو کا قطرہ کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ایک مجلس میں شرکت کرنا، علماء بیان کرتے ہیں ایک مجلس میں جہاں پہ اہل البیت کا ذکر ہو رہا ہے، اگر کوئی انسان شرکت کرے ایک مجلس کا ثواب 2000 حج اور 2000 عمروں کے برابر ہے۔ آپ سوچئے کہاں 2000 حج ہے اور 2000 عمرے ہے۔ خانے کعبہ جانا، خانے کعبہ کا طواف کرنا، عمرے کو انجام دینا، حج کو انجام دینا، لیکن ایک مجلس میں شرکت کرنا جو اب عبداللہ حسین کے مصائب جہاں پہ پڑھے جا رہے، جہاں پہ اہل البیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ میری عزیز باتیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ یہ مجلسوں کو صرف ہم برپا نہیں کرتے، یہ مجلسیں فرش عذاب صرف ہم نہیں بچھاتے۔ آیت اللہ دستگیر شیرازی اپنی کتاب میں کئی ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو غیر مذہب کے ہیں، لیکن فرش عذاب بچھاتے ہیں، مولا کی عزاداری میں مال کو خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آیت اللہ دستگیر شیرازی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں، اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی مشرک عورت تھی جو ماتم کرتی تھی اور یا حسین کے ہاتھ کو سینے پر باندھتی تھی، چونکہ ان کے اندر رواج ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم کو جلا دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ دستگیر شیرازی لکھتے کہ پورا جسم تو جل گیا، لیکن نہ ہاتھ جلا نہ سینے کا وہ حصہ جلا۔ دنیا میں عزاداران سید الشہداء کے جو مولا کی عزاداری کے لیے، غم منانے کے لیے جو ہاتھ سینے پر ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، اگر دنیا کی آگ اسے نہ جلا سکے تو جہنم کی آگ کی کیا مجال ہے کہ اس ہاتھوں کو جلائے۔ شرط یہ ہے کہ ہم عمل کے ساتھ حسینی بن جائے، شرط یہ ہے کہ ہم عمل کے ساتھ محب اہل بیت بن جائے۔ میری عزیز ماں بہنیں، اور ایک واقعہ آیت اللہ دستگیر شیرازی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ محمد حسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں مشہد مقدس میں تھا تو 50 سال پہلے کی بات ہے، آج سے تقریباً 50 سال پہلے، شیخ حسن یہ کہتے ہیں جب میں مشہد میں تھا تو میری ملاقات شیخ محمد باقر کے ساتھ ہوئی، اور شیخ محمد باقر جو تھے وہ باعث تھے، وہ مجلسیں پڑھتے تھے۔ شیخ محمد باقر نے مجھ سے کہا کہ میں جب ایران میں تھا مجھے پیرس کے ایرانی تاجروں نے مجلس پڑھنے کے لیے، اشرا پڑھنے کے لیے دعوت دی، اور جب انہوں نے مجھے بلایا، شیخ محمد باقر بیان کرتے ہیں کہ جب میں گیا پیرس میں مجلس پڑھنے کے لیے، جب پہلی مجلس تھی چاند رات کی، میں مجلس پڑھ رہا تھا تو مجلس ختم ہوئی، کہتے ہیں کہ ایک فرانسی جوہری آیا تھا جس کی ظواہرات کی دکان تھی، وہ کہتا ہے چونکہ مجھے فرینچ زبان نہیں آتی تھی، اپنی زبان میں سمجھایا کسی کو کہ اس عالم سے کہیے کہ کیا میرے گھر یہ مجلس پڑھنے کے لیے 10 دن آئے گئے۔ اب یہ محمد باقر کہتے ہیں کہ محمد باقر وائس کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے ایک ہی مجلس پڑھنی تھی تو میں نے بھی قبول کر لیا، میں روز آنا جاتا تھا اس کے گھر مجلس پڑھنے کے لیے، جب اشرا ختم ہوا میں اس کے گھر مجلس پڑھنے جاتا تھا۔ بہت لمبی داستان ہے، کہتے کہ انہوں نے کہا جب آنا تو عزاداروں کو لے کے آنا، چونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ یہ کہتے کہ چونکہ میں اردو میں مجلس پڑھتا تھا، یہ فرینچ زبان جاننے والا ہوتا تھا، یہ میری مجلس کو سمجھنا نہیں تھا، لیکن جب مسائل پڑھے جاتے تھے تو یہ بھی رونے لگتا تھا۔ پردے کے پیچھے اس کی زوجہ بھی روتی تھی۔ 10 مجلسوں کا اشرا ختم ہو گیا، جب اشرا ختم ہوا شیخ محمد باقر وائس کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا، میں نے کہا مجھے تحفہ نہیں چاہیے، بس مجھے بتائیے۔ جو بیچ میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، جو ترجمہ کر رہا تھا، نہ میں اس کی زبان جانتا تھا نہ میں میری زبان جانتا تھا۔ میں نے پوچھا بتائیے آپ عیسائی ہیں لیکن مجلس کیوں کرتے اپنے گھر میں؟ یہ اشرا آپ نے کیوں کیا جبکہ آپ تو
مولا حسین کو ماننے والے نہیں لگتے، آپ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کہا مسلمان نہیں ہے لیکن حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ کیسے حسین کی محبت تمہارے دل میں آئی؟ کہا میرا کام ظواہرات کا ہے، میں ایک ایسی دکان رکھتا ہوں کہ ہر سال کے بعد میں زیورات کو تبدیل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ایک دن جب میں زیورات سے بھری ہوئی پوری بیگ میرے ہاتھ میں تھی، تھیلی میرے ہاتھ میں تھی، میں سڑک سے گزر رہا تھا کہ ایک چور آیا، میرے ہاتھ سے پوری وہ بیگ چھین کے لے کے چلا گیا۔ میری پوری زندگی کا سرمایہ اس میں تھا، زیورات تھے، پیسے تھے، میری ٹکٹ تھی، تمام چیزیں اسی بیگ میں تھی، اسی تھیلی میں تھی۔ جب وہ لے کے چلا گیا تو میرے سینے میں سانسیں رک گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں پیرس واپس بھی نہیں جا سکتا، اتنے بھی پیسے نہیں تھے، اور جاؤں تو کیسے جاؤں؟ پوری زندگی کا سرمایہ لٹ گیا۔ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب سڑک پہ امام حسین کا جلوس نکل رہا تھا۔ میں تو حسین کو نہیں جانتا تھا، نہ میں حسین کی معرفت رکھتا تھا۔ میں نے دیکھا ایک گھوڑا ہے جس کو شبی بنایا گیا تھا، میں نہیں جانتا یہ گھوڑا کون ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی انگلش زبان آتی تھی۔ میں نے وہاں پہ کھڑے ہوئے ماتمداروں سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا یہ حسین کا گھوڑا ہے جس کی ہم نے شبی بنائی ہے۔ کربلا میں آقا حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ جوہری کہتا ہے میرے دل میں ایک بات آئی، حسین کوئی بھی ہو، اللہ کا کوئی نمائندہ ہے، اللہ کے نزدیک حسین کا کچھ مقام ہے۔ میں گھوڑے کے پاس گیا، گھوڑے کے کان میں اپنا منہ لے جا کے کہا اے حسین کے گھوڑے، تیرا حسین حق ہے، اپنے مولا سے کہتے میرا سامان واپس آ جائے۔ یہ لوگ روتے ہیں، ماتم کرتے، میں بھی مجلس کروں گا، میں بھی 10 دن حسین کا ذکر کروں گا، چاہے میں حسین کو نہیں پہچانتا۔ بس یہ کہتا ہے ابھی گھوڑے کے کان میں نے یہ بات کہی ہی تھی کہ چور دوڑتا ہوا آیا، سانسیں رکی ہوئی تھی میرے ہاتھ میں، وہ تھیلا تھما کے چلا گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں کہ میں نے تو گھوڑے کے کان میں ابھی کہا یہ اتنی جلدی۔ اب میں نے سوچا شاید اس سے کچھ مال کم ہو گیا ہو۔ میں نے اب جو بیگ کو کھول کے، تھیلے کو کھول کے دیکھا، ایک ذرہ برابر کوئی بھی چیز اس کے اندر کم نہیں تھی، پوری کی پوری تمام چیزیں اس میں موجود تھی۔ میری عزیز ماں بہنیں، عزاداری سید الشہداء، دیکھیے آقا سے جو چیزیں منسوب ہو جائے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ مولا کی عزاداری کا فرش ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ مستجاب دعا ہو جاتی ہے۔ چاہے علم پکڑ کے دعا مانگے، تعزیہ کو پکڑ کے دعا مانگے، چونکہ یہ کربلا کی شبیہ ہے، کربلا سے دور ہے، لیکن مولا ہمارے دل تو اسی کربلا میں رکے ہوئے ہیں۔ رونے والی مائیں بہنیں، آج 5 محرم کی تاریخ، اس ماں کو پرسا دینا ہے۔ رونے والی مائیں بہنیں، جس ماں نے اپنے بچوں کی فرش ازا نہیں بچھائی، جس ماں نے اپنے بچوں کا پرسا نہیں کیا، کربلا میں جو بھی شہید ہوتا تھا نا، لاشیں خیمے میں آتے تھے تو بیویاں پرسا دیتی تھی، لیکن اونو محمد ایسے شہید ہوئے کہ جس کی فرش ازا نہیں بچھائی گئی۔ زینب کبریٰ نے اونو محمد کا پرسا نہیں لیا ہے۔ رونے والی ماں بہنیں، کیوں پرسا نہیں لیا؟ اس لیے کہ جب مدینے سے چلی تھی نا بیوی، تو اونو محمد کو ساتھ لے کے نہیں چلی۔ اور محمد عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس تھے، لیکن جب ایک منزل قافلہ آگے بڑھا اور امام حسین سے حضرت عباس نے کہا مولا، شہزادی کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بھیا پاس میرا خیمہ لگایا جائے۔ خیمہ لگایا گیا، عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، امام حسین سے ملاقات کی، کہا مولا مجھے علی کی بیٹی زینب سے کچھ کام ہے۔
امام حسین نے کہا بھیا عباس زینب کی عماری تک عبداللہ کو لے کے جاؤ. جناب زینب کو پتا چلا کہ عبداللہ آئے ہیں. جیسے ہی عماری کے پاس آ کے عبداللہ کی سواری ٹھہری نا, عماری کا محل کا پردہ ہٹا. جناب زینب نے کہا عبداللہ لینے کے لیے آئے ہو تو منع نہیں کروں گی, میرے شوہر ہو, خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ چلوں گی, لیکن عبداللہ یہ سمجھ لینا زینب تو آئے گی, جسم آئے گا روح نکل جائے گی. بھائی کے بغیر زینب نچ بھی پائے گی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی کہ اتنی جدائی بھی برداشت نہیں ہے. عصر کے بعد آپ کا کیا ہوگا جب بھائی کا لاشا بے گوروں کا منتقلی ہوئی زمین میں پڑا ہوگا؟ ہائے غریب حسین, ہائے مظلوم حسین. عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے شہزادی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو یہ دو بچے آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں. شہزادی عراق کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے, جب راستے میں کوئی تکلیف پڑے, حسین پہ وقت پڑ جائے, ایک کو میری طرف سے ایک بچے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا. اور صدقہ کیسے کرنا چاہیے یہ زینب کبریٰ نے بتایا. عاشور کا دن آیا, ایک کے بعد ایک قربانی مولا کی بارگاہ میں پیش ہونے لگی. جب قاسم کا لاشا آیا نا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے نا, زینب نے بچوں کی طرف دیکھ کے کہا بچوں ابھی تم زندہ ہو, بچوں ابھی تم زندہ ہو. رونے والی مائیں بہنیں جیسے ہی اونو محمد کی طرف دیکھے جناب زینب نے کہا بچوں ابھی تم زندہ ہو. اونو محمد نے کہا اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں. جب بچوں کو اجازت ملی جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے سر پہ چھوٹے چھوٹے امامے رکھے, کمر پہ تلوار سجائی, اور ایک ماں بچوں کو سجاتی جاتی اور بتاتی جاتی بچوں تم جعفر تیار کے پوتے ہو, تم علی کے نواسے ہو, مجھے یقین ہے تمہاری شجاعت کے اوپر. لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ تو بچوں پانی کی طرف نہ دیکھنا, ابھی سکینہ پیاسو ہے, ابھی اصغر پیاسا ہے. اور محمد کہتے اماں ہم وعدہ کرتے ہیں فرات کی طرف نہ جائیں گے. رونے والی مائیں بہنیں جیسے ہی بچے مقتل میں پہنچے گھوڑے سے زمین پہ آئے, ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے, اماں ہم زخمی ہو گئے. ایک طرف سے عباس چلے, دوسری طرف سے امام حسین چلے. بس رونے والی مائیں بہنیں جب دونوں ماموں بچوں کے پاس پہنچے نا, اتنے زخمی ہو گئے تھے بچے کہ بڑا بیٹا اس سے پہلے کہ کچھ کلام کرے جسم سے روح نکل گئی. اور محمد نے جو چھوٹا بھائی تھا نا, محمد نے کچھ جان باقی تھی. میرے مولا حسین نے کہا بھیا عباس جلدی کرو, بہن کے پاس بچوں کو لے کے چلتے ہیں تاکہ یہ بچہ آخری مرتبہ ماں سے کچھ بات کر دے. جب محمد کو اٹھا کے حضرت عباس خیمے میں پہنچے نا, کہا بہن اونو محمد آئے ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا یہ تیرا صدقہ ہے, ہمارے رسول جو صدقہ کرتے اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے. بھیا بچوں کے لاشیں خیمے میں نہ لانا. امام حسین کہتے بہن لاشیں نہیں لایا ہوں, چھوٹے بچے میں کچھ جان باقی ہے, چاہتا ہے تم سے کچھ بات کرے. میں بھی ماں ہوں, آپ بھی ماں ہے, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا زینب کے سینے میں ماں کا دل نہیں تھا. بیوی بچہ تڑپ رہا ہے, زخمی ہے, کچھ بات کرنا چاہتا ہے. شہزادی کہتی نہیں بھیا مجھے کوئی بات نہیں کرنی, میں نے صدقہ کر دیا. بیوی سینے میں ماں کا دل نہیں ہے. جب
نہیں شہزادی جواب دے، ماں کا دل تو ہے بچے کو زخمی دیکھے گی، ایسا نہ ہو آنسو آ جائے، دل میں پتھر رکھا ہے شہزادی نے، روئی نہیں ہے، بھیا کے سامنے آنسو آ جائے، حسین شرمندہ ہو جائے، میری بہن کی آنکھ میں آنسو، جناب زینب کہتی بھیا مجھے کوئی بات نہیں کرنی، امام حسین نے کہا بہن میرے حق کا واسطہ بچے سے کچھ بات کر یہ بچہ کچھ بتانا چاہتا ہے، جب امام نے حق کا واسطہ دیا، جناب زینب قریب گئی، بچے کے سر کو اپنی گود میں لیا، اے فاطمی مامتا کو میرا سلام، آج کرنا روئے گی بیوی مدینے میں بچے بہت اتنا زخمی تھا بچہ، بڑی مشکل سے لب ہل رہے تھے، بیوی نے اپنا کان قریب کیا، بتاؤ محمد کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے اماں ہمیں دودھ بخش دیا، اماں ہمیں دودھ بخش دیا، ہم برات کی طرف نہیں گئے، سلام اس ماں کے سر کے اوپر جو کربلا میں نہ روئی، نوکے نیزہ پر جب محمد کے سر بلند ہوئے، زینب نہیں روئی، جب لٹا ہوا اسباب واپس آیا، دو کٹے ہوئے سر پہ جس کا اٹھانے والا کوئی شام کی عورتوں نے کہا بیویوں کیا اس دو بچوں کی ماں مر گئی؟ رونے والی ماں بہنیں آج ہاتھوں کو جوڑ کے کہے بیوی زینب کی کبرا تم آئے تھے اور محمد پر رونے کے لیے، بیوی ہم آئے ہیں اور محمد کے مسائل سننے کے لیے، بیوی آپ نہیں روئی اور محمد سے، لیکن ایک ماں کی ممتا تب تک ایک ماں صبر کر سکتی تھی، عزیزوں کربلا میں نہ روئی، کوفے میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، لیکن جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا تو ماں کی ممتا بے چین ہو گئی، رونے والی ماں بہنیں بس مصائب کے چند جملے، خدا کسی غم میں نہ رلائے، روتے جائیے دعائیں کرتے جائیے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، معبود دنیا میں بار بار مولا حسین کی زیارت، آخرت میں مولا حسین کی شفاعت، رونے والی مائیں بہنیں مدینے میں آئی تو بیوی نے کیسے اپنے بچوں کو یاد کیا، خالی حجروں کو دیکھا، خالی بستر کو دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، بے ساختہ ماں کے ہاتھ سینے پر آ گئے، روتے ہوئے کہا محمد ماں کو معاف کر دینا، نہ ماں کربلا میں روئی، نہ ماں کوفے میں روئی، نہ شام میں روئی، بچوں تمہاری یاد ماں کو بے چین کر رہی ہے۔ محمد اور آل محمد کی صدقے میں کربلا کے تمام مظالم کا انتقام دے دیں، خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کو
مقبرے میں تبدیل کرنے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رونے والی مائیں بہنیں، ایک ماں کا دل جب بچوں کی محبت میں بے چین ہو جاتا ہے، رونے والی مائیں بہنیں، بس ام المصائب زینب کبریٰ کے بچوں کا ماتم ہے، بس چند جملے مسائل کے آنکھ میں آنسو ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا۔ پروردگارا، ہمارے بچے مجاہدہ امام زمانہ بنے۔ رونے والی ماں بہنیں، بس مسائل کے چند جملے، لٹا ہوا قافلہ جب مدینے واپس آیا، کوئی بھی بیوی اپنے گھر جانے کو تیار نہ تھی، اجڑے ہوئے گھر تھے، لیلا تھی تو اکبر نہ تھے، فروا تھی تو قاسم نہ تھے، رباب تھی تو اصغر نہ تھے، زینب تھی تو اولو محمد نہ تھے۔ کوئی بیوی اپنے گھر جانے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزوں، سب بیویاں ہمارا سجاد کے کرتے، جب چند دن گزر گئے، جناب عبداللہ کے گھر جب جناب زینب جانے لگی، جب بھی بیوی عبداللہ کے گھر واپس جاتی تھی نا، شان یہ ہوتی تھی کہ حضرت عباس شہزادی کو گھر چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ گھر سے نکلی تو زینب کی آنکھ میں آنسو آئے، کہاں ہے میرا غازی جو مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آتا تھا؟ عزیزوں، قصہ آگے بڑھی، شہزادی اجازت ہے تو میں آپ کو گھر پر چھوڑ دوں۔ جناب قصہ کہتی ہے، آنکھیں اشک بہار تھی، شہزادی کا بازو تھاما، میں نے اس بیوی کو گھر کے دروازے تک پہنچایا، میں نے کہا بیوی چلیے گھر تک پہنچا دو۔ شہزادی زینب گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ جناب قصہ کہتی ہے، شہزادی کیا اکبر کا کلیجہ یاد آ گیا؟ اماں قصہ اکبر کا کلیجہ میں بھولی بھی کرتی جو آج یاد آ جائے، لیکن ابھی اکبر کے کلیجے کو یاد کر کے میں نہیں رو رہی ہوں۔ جناب قصہ نے پوچھا، شہزادی کیا اصغر کا گلا یاد آیا؟ اصغر کا گلا کبھی میں بھولی ہی کہاں تھی۔ کیا بھائی حسین یاد آیا؟ کہاں بھیا حسین کو میں بھولی ہی کب تھی جو بھائی حسین کو یاد کر کے رو۔ اچھا شہزادی، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب زینب نے جواب دیا، اماں قصہ قدم نہیں اٹھتے ہیں، خالی حجروں میں کیسے چلی جاؤں، میرے اولو محمد مجھے یاد آ رہے ہیں، میرے اولو محمد کی یاد مجھے تڑپا رہی ہے، کیسے خالی حجروں میں چلی جاؤں، اماں قصہ یہ مادر نوش نہ کروائی، آج میرے اولو زینب کبریٰ کی مصیبتوں کا تجھے واسطہ، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما۔ پروردگارا، جب امام کا ظہور اور امام کی خدمت اور نصرت میں نصیب فرما، محمد اور آل محمد کے صدقے میں پروردگارا تمام مظلومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔